السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، اور آج ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دیکھیں یہاں سے، یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، یعنی چمکتا تھا۔ اس لیے حسن و خوبی کے پیکر، یعنی خوبصورتی والے، ہے نا، اور جمال صورت و کمال سیرت، یعنی خوبصورت شکل اور کمال کی سیرت، یعنی ان کی زندگی بہت کمال کی، کہ آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فرفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھی، یعنی خواہش رکھتی تھی حضرت عبداللہ سے، ٹھیک ہے۔ مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو، یعنی الگ ہی ایک پہچان رکھتے ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن، ہے نا، کو انسیڈنٹس کہتے ہیں نا اس کو اردو میں، عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد، یعنی حضرت عبداللہ کو دیکھ کر وہ پہچان گئے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی، بارہا یعنی کئی بار، ٹھیک ہے۔ یہودی جو آج اسرائیلی جو بنے ہوئے ہیں نا، جو فلسطین پر بھی ظلم کر رہے، اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے، ہے نا، عالم غیب سے چند ایسے سوارے ناگہاں نمودار، یعنی ایسے سوار ہونے والے جو ہے شخص ہیں، ایک انسانی شکل جو ہے سوار ہونے والوں کی ایسے نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی الگ ہی ایک یوں کہہ لیجیے ان کی شکل و صورت تھی۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے، ہے نا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، چونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مدد ہوئی تو انہیں محبت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا، یعنی یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، ہے نا، وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت وہب میں موجود تھی، یعنی وہب کی بیٹی حضرت آمینہ، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی، یعنی حضور کا جو نور ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ منتقل یعنی آ گیا، وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا، یعنی منتقل ہوا، ٹھیک ہے، اور حضرت آمینہ کے شکم اطہر یعنی پیٹ مبارک میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف یعنی پریگننسی، ٹھیک ہے، کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں آپ اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر
25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا، یعنی دکھ ہو گیا۔ خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا، یعنی حضور کا جو اللہ حافظ اور حامی یعنی مددگار ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ، یعنی جو وراثت جو چھوڑی ہوتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، تو ایک لونڈی ایمن جس کا نام برقہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھی، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا، چونکہ وہ بیٹے تھے، باپ کا جو وراثت ہوتی ہے وہ بیٹے کو ملتی ہے۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح، یعنی جس کو حضور نے بیٹے کی طرح رکھا ہے نا، جو غلام تھے، تو ان سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب جو پارٹ نمبر 10 میں آگے ہم پڑھیں گے۔